پوری رات جاگنا بیکار ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا، لیکن فرق ہے کسی کی باری آج ہے، کسی کی کل ہے، لیکن وقت متعین ہے، وقت مقررہ پہ ہر انسان کو جانا ہے، وہ ٹل نہیں۔ اس لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا کے لوگ، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اور تیاری کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بنا لے، اپنی زندگی کے اندر دین لے آئے اور اچھا بن جائے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، چلتے پھرتے لوگ آپ کو اچھا کہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ جب یہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی۔ یہ طلبہ آپ کے سامنے قرآن پاک کو ختم کیا، یہ طلبہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استمع حرفا من کتاب اللہ كتب له 10 حسنات ومحيط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات۔ یہ تو قرآن پاک کو پڑھا اور آپ نے سنا، ایک لفظ کو آپ نے سنا تو اللہ اس ایک لفظ کے بدلے میں 10 گناہوں کو معاف کیا اور 10 نیکیاں لکھی اور 10 درجے کو بلند کیا، ایک لفظ پر۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور یہی نہیں، کہا گیا کہ جب یہ طالب علم کسی قبرستان کے راستے سے گزرتا ہے، اس طالب علم کی طفیل میں پورے قبرستان والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اتنا مبارک ہے یہ طالب علم، جس کو آج اب ہیج نظر سے دیکھتے ہیں، گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے آئے لوگوں، علماء سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو۔ فرمایا النظر الی العلماء محبت فتح الجنہ۔ جس انسان نے دنیا کے اندر علماء سے محبت کی نظر سے دیکھا، وہ جنت میں جائے۔ فرمایا النظر الی الصحف محبت فتح الجنہ۔ جس نے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھا، وہ جنت میں جائے۔ فرمایا النظر الی الکعبۃ محبت فتح الجنہ۔ جس نے کعبہ شریف کو محبت کی نظر سے دیکھا، وہ بھی جنت میں جائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، علماء سے محبت کریں، طالب علم سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، مساجدوں سے محبت کریں، مدارسوں سے محبت کریں، بڑے لوگوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر رحم کھائیں، والدین کی عزت کریں، ماں باپ ہیں ان کی عزت کر کے ان کی خدمت کر کے جنت کو کما لیں۔ اسی میں دنیا کے اندر بھی ہم کو عزت ملے گی، مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی۔ یہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام روح سے دنیا کے اندر اتارا۔ اللہ پاک نے جبرائیل کو پورے فرشتے کا سردار قرار دیا، اور جب یہ قرآن اس مہینے کے اندر اترا، اس مہینے کو پورے مہینے کا سردار قرار دیا، اور یہ قرآن جس رات کو اترا، اس رات کو پورے راتوں کے اندر سردار قرار دیا، اور یہ قرآن جس زمین کے اندر اترا، وہ زمین کو زمینوں کے اندر سردار قرار دیا۔ بتلاؤ مسلمان کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے، اور یہ قرآن جس انسان، جس طالب علم کے سینے کے اندر محفوظ ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ کتنا محبت رکھتا ہے۔ اس لیے طالب علم محبت کرے، قرآن سے محبت کرے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر رہائے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہوگی، اور اسی میں دنیا بھی ہمیں ملے گی اور آخرت بھی بھلائی ہوگی۔ میرے بھائی بزرگوں، آپ کا بہت ہی میں شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی قیمتی وقت دے کر آپ نے ہماری آوازوں کو لبیک کر یہاں تک آئے، مدرسے کی محبت لے کے ہمارے والد محترم قاری صاحب سلیمان صاحب دنیا سے جو چلے گئے، ان کی محبت میں آپ سب آئے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے،
کہ خیر میں آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے، آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے درخواست کی ہے، دعاؤں کے لیے قرآن خوانی بھی ہوا ہے، وقت نہیں کہ آپ زیادہ لمبی چوڑی باتیں ہوں، اسی چند باتوں میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ قبول پڑھیے اور سارے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ شب رات کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، شعبان بڑی قابل قبول مہینہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، اے لوگو شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الشعبان شہری والرمضان شہر امتی، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا، اس لیے اس کی قدر کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، ساری عبادتوں کا جڑ جو ہے جو ہے دعا ہے، اس میں روز ہو کے اللہ سے دعا کرے۔ اس طریقے سے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھے اور توجہ کے ساتھ مانگیں۔ جب اللہ سے توجہ کے ساتھ مانگیں گے، رو کے مانگیں گے، گر گرا کے مانگیں گے، عاجز سے مانگیں گے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، مانگنے والے کی کمی ہے، اللہ دینے کے لیے نہیں کیا کرتا ہے، وہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، 24 گھنٹہ تیار ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا الدعاء هو اول العبادت، دعا تو اول عبادت ہے، عبادت کا شمار کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں درود پڑھیے اور ساتھ ہی ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ سورہ اخلاص کو اللہ شریف کو 3 مرتبہ پڑھیے۔ اور جتنے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی، اور خاص کر کے ہمارے والد محترم جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے، میرے لیے بھی کیجیے گا، میں بھی آپ سب کے دعا کروں گا۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أرني راية الجنة ولا تخزني راية النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار